السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس بات کو لے کر آیا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو دکان سے ادھار سامان لیتے ہیں یا دکان ادھار کا نظام رکھتے ہیں۔ کہیں سے کوئی سامان لیتے ہیں تو ادھار چلتا ہے، اور مہینے میں جب تنخواہ ان کو ملتی ہے تو اس تنخواہ کو ادا کرتے ہیں۔ جس وقت وہ ادا کرتے ہیں تو ان کی مزید اور کئی ہزار روپے باقی رکھ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر انہوں نے 20,000 کا سامان لیا تو وہ 10,000 پیڈ کرتے ہیں، 15,000 پیڈ کرتے ہیں، اور مزید کچھ پیسے باقی رہ جاتے ہیں۔ پھر اگلے مہینے پھر وہ 25,000 ہو گیا تو 20,000 روپیہ ان کو دیا گیا۔ اس طرح سے نظام لوگ چلاتے ہیں، اور بہت سارے دکاندار فون کر کے پیسہ مانگتے مانگتے تھک گیا اور وہ نہیں دیتے۔ اسی طرح صرف ادھار سامان نہیں بلکہ دیگر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ راشن کے علاوہ بہت سارے دکاندار سے ادھار وغیرہ لیتے ہیں۔ تو ادھار لینا شرعی اعتبار سے اور اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ ہاں، مجبوری ہے، کبھی ایسا بہت سخت تقاضا ہے تو ہم ادھار لے لیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ادھار نہ لیں۔ مجبوری نہ ہو تو ادھار نہ لیں۔ کتابوں میں علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو آپ سامان نہ لیں، چھوڑ دیں آپ، پھر جب پیسہ لے کر آئیں تو سامان دیں۔ لیکن چلیے، ایسا ہے کہ ایسا دکاندار ہیں جو قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے لینے میں اتنا حرج نہیں ہے، لیکن پیسے کے معاملات میں بالکل آدمی کو صحیح اور درست ہونا چاہیے۔ پیسہ اگر آپ نے ادھار لیا ہے تو آپ چاہیے کہ فوراً آپ اس کو پے کریں، آدھا گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، یا دن بھر میں، پورے دن میں آپ کسی وقت اس کو پے ضرور کر دیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو ٹہلانے کا کام کرتے ہیں، کسی سے ادھار لے لیا، وہ لوگ ہیں، چند وہ لوگ جو نیت خالص رکھتے ہیں، دینے کی نیت رکھتے ہیں، لیکن اس میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو سامان لیتے ہیں اور دل میں ہے کہ ٹہلائیں گے یا نہیں دیں گے، اس طرح سے وہ لیتے ہیں اور لینے کے بعد وعدہ کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کو پیسہ دے دوں گا، میں لوٹا دوں گا، اور وہ پیسے لوٹاتے نہیں۔ اور بیچارہ جو اگلا آدمی ہے وہ اس کو تلخ تجربہ ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس طرح سے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ تو حالات یہ ہیں کہ ان دنوں مسلمان معاملات میں بہت ہی کمزور ہو گئے، پیسہ لین دین کے معاملے میں نہایت کمزور، کیونکہ دنیا کی لالچ سما گئی ہے۔ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم روٹی اور کچلے پہ کام چلائیں گے، ہم دال اور چاول پہ کام چلائیں گے، سبزی نہیں خریدیں گے، مہنگائی ہے، ہمارے پاس کمائی نہیں ہے، اللہ نے اتنی وسعت نہیں دی ہے، تو ہم کم خرچ پہ کام چلائیں گے، لیکن ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کیونکہ دھوکہ دینا یہ ایمانی اور اسلامی تقاضا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی کسی کو بھی دھوکہ دے گا تو اس کا بدلہ پہلے اس کو دنیا میں بھی ملے گا، اور آخرت میں تو اس کی نیکی میں سے اور اس کے ثواب میں سے اس کے قرض جو ادا کر دیا جائے گا۔ یعنی وہاں تو پیسہ کرنسی چلے گی نہیں، آخرت میں تو ثواب اور گناہ، تو ثواب اس کے کھاتے سے نکال کے جس کا قرضہ لیا تھا اس کو ثواب دے دیا جائے گا، اور اگر اس کے کھاتے میں ثواب ہی نہ ہو، گناہ ہی گناہ ہو، تو جس سے قرضہ لیا ہے اس کے گناہ کا وبار نکال کر، یعنی اتنا کے بدلے گناہ اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، اور اتنا گناہ اس کا کم کر دیا جائے گا۔ تو یہ حالات ہیں مسلمانوں کے۔ ہم مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان میں اور کردار میں، اخلاق میں، معاملات میں بالکل کھرے اور درست اتریں۔ ہم بالکل ایمانداری ہمارا ایک شیوا ہے، ہماری صفت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور جب ایمان قبول نہیں کیا صحابہ کرام نے، اس وقت بھی وہاں عرب میں رواج
جھوٹ کا نہیں تھا، لیکن آج ہم جھوٹ پر جھوٹ بولنے کی عادت ڈال دیا ہے. لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، وقت پہ لوٹاتے نہیں. امانت داری اور دیانت داری بالکل مفقود ہوتی جا رہی ہے. بڑے بڑے دینداروں کا یہ معاملہ ہے. اور سنیے، آج کل حالات یہ ہیں کہ ہم دیندار لوگ جب میراث کو تقسیم کرتے ہیں تو اپنے بہنوں کا حصہ نہیں دیتے. بہنوں کو جوڑتے ہی نہیں. 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، مل کر بیٹھ کر فیصلہ کر لیا اتنی پراپرٹی، اتنی زمین ہے، لہذا تمہارا وہاں کا، میرا اتنا، میرا ادھر، میرا ادھر کر کے فیصلہ کر لیا، اور بہن کو پوچھا بھی نہیں. اور اگر پوچھا بھی تو حالات یہ ہیں، دیکھیے دل میں نیت نہیں ہے کہ ہم دیں. دل میں کیا نیت ہے کہ ہمیں نہیں دینا ہے. تو پوچھتے ہیں بہن سے بھی، فون کر کے پوچھتے ہیں، ہاں ہیلو، ہم لوگ زمین بانٹنا چاہ رہے ہیں، لہذا آپ بھی تشریف لے آئیں نا. تو بہن کہتی ہے چلو آپ لوگ بانٹ لیجئے، ہم کو کیا کرنا، ہم کو نہیں لینا ہے. دل میں نیت ہی نہیں ہے دینے کی، اور ادھر سے بھی نہ. اگر آپ کو واقعی دل میں نیت ہے دینے کی تو آپ بلائیں، نہیں، آپ کا حق ہے، آپ آئیے اور لیجئے. اگر آپ ان کو مان لیا کہ غربت ہے اور درمیانی فیملی سے ہیں، 1 لاکھ روپے آپ نکال کر دیں گے کوئی بھائی بہن کو، تو کیا بہن نہیں لے گی؟ بیچاری وہ دقت سے گزار رہی ہے، پریشانی سے گزر رہی ہے، تو یہ دیکھتی ہے کہ اگر ہم بھائی سے حصہ لے لیں گے میراث کا تو ہو سکتا ہے کہ بھائی ہمارا رشتہ، ہمارے قیامت تک کے لیے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے، آمد و رفت کا سلسلہ بند کر دے. لہذا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس رشتے کو باقی رکھیں، تو کہتی ہے میراث آپ لوگ لے لیجیے. لیکن بہت سے حضرات وہ ہیں جو پوچھتے ہی نہیں اور یہ سمجھتے ہی نہیں کہ جتنا بھی حصہ ہے، مان لیا کہ ایک زمین ہے جس کی قیمت 10 لاکھ ہے، تو 3 بھائی 4 بھائی آپس میں مل کے بانٹ لیا. ایسا نہیں، بلکہ اس میں حصہ لگائے. اگر 10 لاکھ ہے تو 10 لاکھ اگر آتا ہے تو اس میں بہنوں کا 1 ہوگا اور بھائی کا ڈبل ہوگا. مان لیا اگر بھائی کو 2 لاکھ مل رہا ہے تو بہن کو 1 لاکھ ملے گا. لیکن حالات یہ ہیں کہ لوگ زمین اور میراث کو صحیح طور سے تقسیم ہی نہیں کر رہے ہیں. اور بڑے بڑے دیندار کی بات میں کر رہا ہوں، میں چھوٹے چھوٹے جاہل گھرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو عام پڑھے لکھے ہیں. بڑے بڑے دیندار گھرانے، پڑھے لکھے، پوری زندگی بہن کا حصہ نہیں دیا، اپنے پاس زمین رکھے رہے. باپ نے کہا کہ جو ہے زمین، تمہاری زمین اور بہن کی زمین ایک ساتھ ہے، اس کو حصہ کے حوالے کرو. پوری زندگی گزر گئی اور اس نے، یعنی اس بھائی نے جو پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے بہن کو حصہ نہیں لکھا اور وہ دنیا سے چلے گئے اس بھروسے کہ بیٹا ہمارا جو ہے حصہ دے دے گا. لیکن بیٹا اب کیا ہوا کہ وہ جو ہے زمین ہڑپ کر لیا. اس طرح سے معاملات دینداروں کے بھی حالات خراب ہیں. اب وہ پڑھے لکھے دیندار کہاں جائیں گے؟ ایک بتہ زمین اگر کوئی کسی کی ہڑپ کر لیتا ہے تو کل قیامت میں 7 آسمان اور زمین، اس طرح کی حدیث ہے کہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اس کا بار. یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بہت یعنی سخت وعید ہے ایک بالشت زمین ہڑپ کرنے پر. آج ہم جو ہے اس معاملات میں بہت کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ لالچ ہمارے دل میں ہے کہ کسی طرح ہمارے زمین حاصل ہو جائے، مکان بن جائے. ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ اس زمین کو نہیں ہڑپیں گے تو ہمارا زندگی کیسے گزرے گی؟ ارے یاد رکھیے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جو بھی جاندار ہے دنیا کے اندر، سب کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ خود انتظام کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بکری ہے، گائے ہے، جانور ہے، بہت سارے ایسے جانور ہیں جو لوگ پالتے نہیں، لیکن ان کو بھی اللہ رزق پہنچاتے ہیں. تو انسان تو
اس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا کہ تم کماؤ، حاصل کرو، لیکن جو کمانے والے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی رزق عطا فرما رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں بے ایمانی سے، چوری سے، ڈکیتی سے، اور کیوں ہم بہنوں کا حصہ مار کر، رشتہ داروں کا حصہ مار کر، میراث کو حاصل کر، بے ایمانی سے حاصل کر کے ہم کیوں زندگی گزاریں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانداری کا ثبوت دیں اور بالکل میراث کو تقسیم کریں، دکاندار سے قرضہ نہ لیں، ادھار سامان نہ لیں، اور اگر لیا ہے تو اس کو پورا جلدی واپس کریں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر واپس نہیں کر سکے تو ہماری جان پر وبال ہوگا، مرنے کے بعد تو سخت وعید ہے اس پر جو قرض لے کر دنیا سے گزرے۔